تو جب آپ جن لوگوں کو اسلام کے خلاف کھل کر بول سکتے ہیں وہ تو کھل کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے, تھوڑا سا ان کے دل میں خوف ہے یا عوام کا ڈر ہے, تو وہ پھر کس پہ آ جاتے ہیں؟ علماء پہ آ جاتے ہیں. وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, حفاظت ہوگی, خود گارڈ رکھے ہوئے ہیں. کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہا تھا, بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ, یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی, پھر ہم کہتے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو, مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا سی کوٹھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے گاؤں میں. مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں, ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا, مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا, جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا, اس سے ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا, بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں, دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا, پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو, پیسہ مت کماؤ, پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا, یہ لگژری لائف ہوتی, تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بہت زیادہ تھا؟ بتاؤ. تھوڑا نہیں تھا, زیادہ تھا, اور زیادہ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ. آپ آج کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان کو بھول جاؤ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی. دنیا کی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ سے مانگ کے لی تھیں اسپیشلی. حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, انداز دیکھو, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے. جب حکومت ہو تو وسائل کے ساتھ ہو نا, تو وسائل میں دولت ہی تو ہوتی ہے. ایسی حکومت دولت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. لو بھائی, اب جہاں مولانا طارق مل صاحب کا کہ طنز بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر سلیمان علیہ السلام پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں دنیا کی محبت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگ ہاں ہوں ہی کریں, کچھ کریں تو میں سمجھوں گا کہ یار کچھ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ٹی وی میں آ رہا ہوں جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولے ہاں جی, مجھے خوشی ہوگی نا, میں بھی تو بول رہا ہوں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا لوگوں کو دنیا کی محبت پہ بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. لوگوں کو بتاتے ہوں گے بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ. پیغمبر سے زیادہ کون دنیا سے بے رغبتی دل میں ہو. اس کے باوجود تھوڑی نہیں بلکہ دولت ایسی کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی دولت کسی کو نہیں ملے گی. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت. سمندروں میں جنات غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام, آپ کو ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تاج ایسا پہنا ہوا ہے, اربوں خربوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ نے محل ایسا بنوا لیا. ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ شیشے کا اتنا خوبصورت محل تھا اور اس کا فرش اتنا, اس میں ایسی انجینئرنگ تھی کہ وہ سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے. فکشفت عن ساقیہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے, پانی لگے گا. انہوں نے فرمایا نا, صرح ممرد من قواریر, یہ ایک فرش ہے شیشے سے بنایا گیا ہے. ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, شیشہ ہے, ایسے لہریں چل رہی ہیں, لگتا کیا ہے کہ یہ پانی ہے. وہاں کوئی آج کا فیس بکیا ہوتا, وہ کہتا ہے لو
دوسروں اس دن تو سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی تھی یہ دنیا دارے فانی ہے, دنیا سے دل نہ لگانا, ختم ہونے والی, فنا ہونے والی, اصل تو آخرت ہے. اور یہ ایسے فرش تو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے بادشاہوں, ہماری ملکہ کے نہیں ہیں. جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی کوئی ہلکی چیز تھی کیا؟ ابے ملکہ تو تھی نا کم از کم, کچھ تو اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اس کا عالی شان. وہ حیران ہو رہی ہے بھائی یہ اتنی لگژری لائف تو ہماری بھی نہیں ہے. تو کوئی فیس بکیا ہوتا وہ کہتا لو ابھی پرسوں ریسنٹلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانا, دنیا دار فانی ہے. دوسروں کے, اور ایک دن ایک غریب آیا تھا غربت میں خودکشی کرنے جا رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور خود ایسے عیش والی زندگی. بیویوں پہ تو میں آیا نہیں, بخاری سے پتہ چلتا ہے 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھیں. آپ کہہ سکتے ہو ان بیویوں پہ ظلم ہے, بھائی ان بیویوں پہ صرف ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو پیغمبروں کو طاقت بہت زیادہ دی ہوتی ہے, دوسری بات جو بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام سے علیحدگی مانگ لے, چھوڑ دیں گے اس کو. تو خود جب رہنا چاہ رہی ہے بھائی, اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے, تو جب بیویوں کا اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اعتراض بولو نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی لگژری لائف, لیکن آپ کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان کے دل میں علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت تھی یا دنیا کی ہوس تھی؟ بولو نہیں ہو سکتی بھائی. پیغمبروں کے دل اس سے کیا ہوتے ہیں پاک. دنیا رکھنا ایک الگ چیز ہے, رکھتے کیوں جب محبت نہیں کرنی؟ محبت سے مراد ہے ہوس. ہوس کتنی محبت کہ آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دو, اتنا دل لگاؤ, یہ جائز نہیں ہے. اور اتنا دل لگاؤ کہ چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہو, ڈپریشن میں جانے لگو, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھو جب ایک دور میں 1 to 5 کا دور تھا نا, جب میں بات کر رہا ہوں 90s کی, اس وقت جس نوجوان کے پاس ہونڈا 1 to 5 تھی نا 0 میٹر, وہ سمجھتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا. اسٹائل ہی چینج ہو جاتا تھا اس کی آواز بڑی اچھی تھی, ایک آواز آتی تھی بڑی ساؤنڈ, میرے پاس بھی تھی, تو میں بھی ساؤنڈ میکر کے پاس لے جا کے نا اس کو یہی کرتا رہتا تھا یار یہاں سے ٹک ٹک کی. پھر میں نے GTO 1 to 5 رکھی صرف ساؤنڈ کی وجہ سے, اس کی آواز اور اچھی تھی, ٹک 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 کی آواز آتی تھی نا GTO 1 to 5. جنازے کی قیمت پہ بیچی ہے پھر میں نے, تو کیونکہ محلے والوں نے اس کو چلا کے بیڑا غرق کر دیا. جب میں آیا نا ادھر امام لگا 2006 میں, میرے پاس ان کو پتا ہے GTO 1 to 5 تھی. محلے والے مفتی صاحب مجھے ذرا دودھ لینے جانا ہے, لے جا بھائی. پھر کوئی دوست آیا, مجھے وہاں ڈسکو موڑ تک جانا ہے. اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کو میں قبر میں دفن کروں, جنازے کے ریٹ پہ بیچ دو. یہ جنازے بھی بکتے ہیں پتہ ہے آپ کو, اس میں پھر ڈاکٹر لوگ گردے پھیپڑے نکال لیتے ہیں. تو جنازے کے ریٹ پہ کیا کرو, اس کو بیچ دو. تو جنازے کے ریٹ پہ بیچی ہے میں نے. اس لیے یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. رکشے چل رہے ہیں, ٹیکسیاں چل رہی ہیں, آپ اپنی گاڑی استعمال کرو. آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو آپ پیدل چلے جاؤ, پیدل نہیں جا سکتے W11 میں چلے جاؤ. دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا, کوئی ایمرجنسی ہو مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. جب ہمارے پاس نہ ایک بائک میں نے بیچ دی تھی, گاڑی بھی نہیں تھی, تو پیدل ہو گیا تھا میں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آپ سے کبھی لی گاڑی, حالانکہ ان سے اتنی اچھی دوستی ہماری, 20 سال سے ان سے ہمارا سلام دو, لیکن کبھی میں نے نہ ان سے گاڑی مانگی کہ مجھے وہاں جانا ہے, بچوں کو لے کے گاڑی دے دو. بھائی گاڑی اگلے نے اپنے لیے خریدی ہے, دوسروں کے لیے نہیں خریدی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو لے لو, نہیں ہے تو جیسے نہیں پیسے والے زندگی گزارتے ویسے گزارو. یہ ہے ہوس, اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت. گاڑی خریدنا دنیا کی محبت نہیں ہے. گاڑی جیب میں نہ ہو, دوسروں کی گاڑیوں پہ نظر رکھنا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت جو اعتدال سے بڑی ہوئی ہے. مکان رکھنا دنیا کی محبت نہیں ہے. بہت سے نیک لوگوں کے ذاتی مکان ہوتے ہیں, مکان نہ ہو اور ٹینشن لینا شروع کر دو, ڈپریشن میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. پتہ ہے آپ کو میرا جنازہ اٹھنے والا ہے, تھوڑے دنوں میں مرنے والا ہوں, دیواروں اینٹوں سے دل نہ بہلاؤ. سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے محلات تھے, دل نہیں اٹکا ہوا تھا, موت کے لیے ہر وقت تیار. اور آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا تو دنیا کو لات مار دیتے کہ بھائی جانا تو اللہ کے پاس ہے, اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟